بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، موضوع ہے زیورات کی خرید و فروخت میں ہونے والی غلطیاں۔ اسلام میں خلت و حرمت کا مسئلہ بہت بنیادی نوعیت کا ہے، تو اس لیے سب سے پہلے اس کے ذہن میں یہ راسخ ہو جانا چاہیے کہ حلال بھی کچھ ہوتا ہے اور حرام بھی کچھ ہوتا ہے۔ حرام سے بچنا ہے، حلال کے راستے پہ چلنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں سب سے پہلے تو اسی چیز کی ضرورت ہے۔ جب اس کانفرنس کے اشتہارات نکلنے لگے تو بہت سارے نام و نہاد دانشوران کی طرف سے کچھ سوالات آنے لگے کہ اس میں کتنے بزنس ایکسپرٹ ہیں۔ معاشرہ اس سطح پہ ہے کہ اسے یہی شعور نہیں ہے کہ بھلا اس میں کچھ حرام بھی ہو سکتا ہے، کچھ حلال بھی ہو سکتا ہے۔ معاشرے کی سطح یہ ہے، تو پہلے تو سطح دیکھنی ہے۔ دوسری بات جو موضوع پر گفتگو کرنے سے بھی زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ فقہی معاملات میں اصل چیز یہ ہے کہ جو شریعت کے اصول اور ضوابط ہیں وہ آپ کو معلوم ہیں، آپ ان سے آگاہ ہوں، فقہا اور محدثین کے کلام پر بات کرنے والے کی نظر ہو، بصیرت ہو، مسائل تبھی حل ہوں گے۔ رہ گیا یہ مسئلہ کہ تجارت کی کسی قسم پر گفتگو کرنے والا تاجر بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ہمیں کھیتی باڑی کے بعض مسائل پہ گفتگو کرنی ہے تو میں کسان بھی ہوں کہ نہیں ہوں؟ یہ انتہائی احمقانہ سوال ہے۔ بیسک بات یہ ہے کہ کھیتی باڑی کے سلسلے میں رسول اللہ کی ہدایات آپ کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ اب کچھ لوگوں کو شوق چڑھا ہوتا ہے شہرت حاصل کرنے کے لیے، تو سب سے پہلے علماء کو نشانے پہ ساتھتے ہیں۔ تو یہ بتانا تو بہت ہی ضروری تھا، اور اس کو کوئی شام میں بھی بتا دے تو بہت اچھا ہوگا۔ ہاں شام کو بھی بتا دے کوئی یہ بات۔ یہاں میرے پاس موقع نہیں ہے اس موضوع میں کہ میں یہ ساری چیزیں لاؤں، مگر شام میں جو لوگ رہیں وہ اس مسئلے کو ضرور بتائیں کہ مسائل پہ گفتگو کرنے کے لیے اصل چیز کیا ہے۔ اصل چیز نصوص شرعیہ ہیں، رسول اللہ کی تعلیمات ہیں۔ رسول اللہ تو خود ہی نہیں کسان تھے۔ وَأَنْتُمْ عَالِمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ کہہ دیا تھا آپ نے کہ بھئی یہ جو مسئلہ میں نے بتایا ہے کھیتی کے سلسلے میں کھجوروں کا، یہ میں نے غلط بتایا ہے، مجھے نہیں معلوم ہے، تم لوگ زیادہ جانتے ہو، میں شریعت زیادہ جانتا ہوں۔ تو ایک بات یہ ہے کہ شریعت کے نصوص سے آگاہی ہونی چاہیے۔ اب آئیے موضوع جو ہے وہ ہے زیورات کی خرید و فروخت میں ہونے والی غلطیاں۔ اب بھائی دیکھیے، اب یہاں تقریر کے کچھ چانسز نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ بالکل فقہی مسئلہ ہے تو بہت توجہ سے سننا پڑے گا۔ ہم لوگوں نے بھی بہت توجہ سے محنت کیا ہے۔ تو زیورات کی خرید و فروخت میں جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ اصل میں جو مسئلہ آتا ہے وہ سود کا اس میں ہوتا ہے، اور دو طرح کا سود اس میں آتا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں ربا الفضل اور ایک کو کہتے ہیں ربا النسیہ۔ ربا الفضل یہ ہے کہ ایک ہی جنس کی دو چیزیں ہوں اور ان میں کمی بیشی کر دی جائے، کم اور زیادہ کر دیا جائے، تو ایک سود اس طرح کا ہوتا ہے۔ اور ایک ہے ربا النسیہ، دو چیزوں کے لین دین میں کمی بیشی تو نہ ہو لیکن ادھار ہو۔ مختصر میں یہ دو طرح کی چیزیں اس میں پیش آتی ہیں، اور ان دونوں اصولوں کی بنیاد ایک روایت پہ ہے جس میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سونے کی بہ سونے کے بدلے میں، چاندی کی چاندی کے بدلے میں، گیہوں کی گیہوں کے بدلے میں، جو کی جو کے بدلے میں، کھجور کی کھجور کے بدلے میں۔ مشہور روایت ہے نمک کی نمک کے بدلے میں حرام ہے۔ یہ کل 6 چیزوں کا نام لیا، اللہ ہے کہ دونوں طرف سے برابر ہو، سیم ہو، ادھر سے 1 کلو تو ادھر سے بھی 1 کلو، ادھر سے 10 گرام ہو تو ادھر سے بھی 10 گرام ہو، برابر ہو، اور نقد ہو، فوراً ہو، ادھار نہ ہو کہ آج آپ کو دے دوں کل لے لوں گا، یا آپ آج لے لیجئے میں کل دے دوں گا، ایسا کچھ نہ ہو۔ تو کہا کہ اگر مختلف ہو جائیں، یعنی یہ جو 6 نام میں نے لیے ہیں یہ الگ الگ ہو جائیں، تو پھر جیسا چاہیں کمی بیشی سب چلے گی، مگر ادھار نہیں چلے گا۔ یہ اس روایت کا خلاصہ ہے۔
اب یہاں پر تھوڑی سی اس بات پہ گفتگو ہونی تھی کہ یہ جو کل 6 اجناس ہیں، یعنی سونا، چاندی، گیہوں، جو، کھجور، نمک، اہل ظاہر کے موقف سے قطع نظر علماء نے ان 6 اجناس کو دوسری اجناس پر قیاس کیا ہے۔ اسی طرح اس روایت کے ساتھ دیگر روایات کو سامنے رکھتے ہوئے لین دین کی کل 4 بنیادی صورتیں ذکر کی ہیں۔ اس میں ایک ہے کہ جنس اور قدر ایک ہو، متحد القدر والجنس، یعنی جنس بھی ایک ہو اور قدر بھی ہو۔ جیسے تو یہاں پہ نقد اور برابری ضروری ہے، جیسے یہ 6 چیزیں۔ دوسری صورت ہے متحد القدر غیر متحد الجنس، یعنی دونوں کی قدر تو یکساں ہوں لیکن جنس الگ الگ ہو، اس میں کمی بیشی جائز ہے مگر ادھار جائز نہیں ہے۔ متحد الجنس غیر متحد القدر، یعنی دونوں کی جنس تو ایک ہو مگر قدر الگ الگ ہو، اس میں بھی کمی بیشی تو جائز ہے مگر ادھار جائز نہیں ہے۔ جو عام طور پہ چلتا ہے وہ چوتھی صورت ہے غیر متحد الجنس غیر متحد القدر، یعنی دونوں کی جنس بھی الگ ہو اور دونوں کی قدریں بھی الگ ہوں، اس میں کمی بیشی بھی جائز ہے اور ادھار بھی جائز ہے۔ میں نے اس کو سرسری لیا ہے کیونکہ جو اصل موضوع ہے ہمارا اس تک جلدی پہنچ سکیں۔ ہمارا مسئلہ زیورات کا ہے۔ زیورات میں سونے چاندی کے زیورات ہی ہمارے موضوع میں مقصود ہیں۔ ان کی بالعموم 3 صورتیں پائی جاتی ہیں۔ سونے یا چاندی کا لین دین روپیہ یعنی کسی بھی ملک کی کرنسی سے، ہم سونا یا چاندی کا لین دین کر رہے ہیں اور کس سے کر رہے ہیں؟ روپے سے کر رہے ہیں، پیسے سے کر رہے ہیں، یہ ایک صورت ہوتی ہے۔ دوسری صورت ہے سونے کا لین دین سونے سے یا چاندی کا لین دین چاندی سے، ایسا بھی ہوتا ہے، اس طرح بھی لوگ کرتے ہیں، سونا لے کے جاتے ہیں اور اس کے عوض میں سونا لیتے ہیں، چاندی لے کے جاتے ہیں اور اس کے عوض میں چاندی لیتے ہیں، جو بھی کئی ساری صورتیں ہیں لیکن بیسک صورت یہ موجود ہوتی ہے۔ تیسری صورت ہے سونے کا لین دین چاندی سے اور چاندی کا لین دین سونے سے، یعنی ہم چاندی لے کے گئے 1 تولہ 1.5 تولہ جو بھی ہے اور اس کے بدلے میں ہم نے سونا لیا یا اس کا زیور لیا، اور ایسے ہی سونا لے کے گئے اور ہم کو چاندی کے زیور کی ضرورت ہے تو ہم نے اس کے بدلے میں چاندی کا زیور لیا۔ عام طور پہ یہ 3 صورتیں پیش آتی ہیں۔ جو پہلی صورت ہے کہ سونے یا چاندی کا لین دین کسی ملک کی کرنسی سے، چاندی کا لین دین جب ہم روپیہ سے کرتے ہیں تو اس میں کمی بیشی تو درست ہے مگر ادھار درست نہیں ہے۔ جیسے ہماری طرف سے مثلا 50,000 روپیہ ہے تو اب دوسری طرف سے 50 گرام تھوڑی ملے گا، کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے، ہمارا روپیہ بالکل مختلف ہوگا اور ہم جو زیور لیں گے وہ مختلف ہوگا، اس میں کمی بیشی ہوگی۔ ہم جب روپے سے سونے چاندی کا معاملہ کریں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ کمی بیشی اس میں درست ہے مگر ادھار درست نہیں ہے، کیونکہ سونا چاندی اور کرنسی جمہور فقہا کے نزدیک ثمنیت میں یکساں ہیں، یعنی دونوں کو یہ مانا گیا ہے کہ جس طرح چاندی قیمت رکھتی ہے ضروری طور پہ اس کے ساتھ ملازم ہے، جیسے سونے کی قیمت ہے، سونا اپنے اندر قیمت رکھتا ہے، ایسے ہی جو روپیہ پیسہ ہے اس کے اندر بھی قیمت موجود ہے، اس کو ثمنیت کے لفظ سے یاد کرتے ہیں۔ تو چونکہ دونوں میں ثمنیت یکساں ہے اس لیے اس میں ادھار درست نہیں ہے، کمی بیشی تو چلے گی لیکن ادھار درست نہیں ہے سونے اور چاندی کا روپے سے۔ یہ ایک صورت، یہی صورت اگر ذہن میں رہے تو پھر ہمیں کھٹکے گا، اور جب ہمیں کھٹکے گا تو پھر ہم علماء سے مسئلہ پوچھیں گے۔ تو یہ کانفرنس تو ہو ہی اسی لیے رہی ہے کہ اس کا احساس پیدا ہو جائے۔ رہ گیا یہ مسئلہ کہ وہ تمام تر دقیق باریک فقہی مسائل یہاں بیان ہو جائیں اور سب بزنس ایکسپرٹ یہاں آ جائیں، شریعت جانے یا نہ جانے، تو نہ تو یہ مقصود ہے اور نہ ایسا ہونا ہے، یہ بالکل تو غلط ہی ہو جائے گا۔ تو جمہور جو میں نے کہا، جمہور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ اس کے خلاف بھی گئے ہوں گے، بہرحال یہ راجح مسئلہ، یہ پہلی صورت ہوئی۔ دوسری صورت ہے
सोने का लेन देन सोने से और चांदी का लेन देन चांदी से, इसमें न कमी बेशी जायज है और न उधार जायज है। सारी बुनियाद वही रिवायत है जो हमने आपको सरसरी पेश किया, और फिर कुछ उसूली बातें वो भी मैंने सरसरी जिक्र की। सोने का लेन देन सोने से और चांदी का लेन देन चांदी से, इसमें ना तो कमी बेशी जायज है और ना तो उधार जायज है। मिसाल के तौर पे आप सुनार के पास सोना लेके जाते हैं, उससे कुछ लेना है तो आपको कम सोना नहीं दे सकता, आप जितना लेके जाएं सोना उतना ही उसे देना चाहिए। ये चीज है, और आप ज्यादा ले नहीं सकते, बराबर होना। यही हाल चांदी में है, चांदी आप जितनी लेके गए हैं उसको उतना ही देना है, वो कम ना दे आप ज्यादा ना लें। तो जब सोने का लेन देन सोने से होगा और चांदी का लेन देन चांदी से होगा, तो इसमें दोनों तरफ से, न हमारी तरफ से न दुकान वाले की तरफ से कमी बेशी नहीं होगी और ना तो उधार होगा। ये दोनों चीजें गलत हैं। तीसरी सूरत, सोने का लेन देन चांदी से हो या चांदी का लेन देन सोने से हो। इसमें पहले में था कि सोना सोना हो, चांदी चांदी हो। अभी हमारे घर में चांदी है, सोना नहीं है, अब मुझे जरूरत है सोने की, तो मैं चांदी लेके चला गया, सोना ले लूंगा। या सोना है और किसी वजह से जरूरत है हमको चांदी की, तो हम सोना लेके गए और हमको चांदी चाहिए। तो कहा सोने का लेन देन चांदी से हो या चांदी का लेन देन सोने से हो, तो यहां कमी बेशी तो जायज है मगर उधार जायज नहीं है। यानी इन दोनों तरफ से कम ज्यादा तो हो सकता है, लेकिन ये कि मैं उधार कर दूं मेरी तरफ से या उसकी तरफ से, उधार हो, फौरन मामला ना हो, नकद ना हो, ये जायज नहीं है। मिसाल के तौर पे आप 1 तोला चांदी लेकर सुनार के यहां गए और उसने आधा तोला सोना दिया बिल फर्ज। अब वो कीमत उमत हमने नहीं अंदाजा लगाया कि परफेक्ट रहे एकदम। तो 1 तोला चांदी लेके गए सुनार के यहां और उसने आधा तोला सोना दिया, ये सही है, ये सही है, ये कमी बेशी सही है, लेकिन उधार दुरुस्त नहीं। जब आप जाएं तो उसी वक्त तो आपको दे दे और उसी वक्त आप उसको ले लें। जेवरात की खरीदो फरोख्त में जो गलतियां होती हैं या जो हराम की सूरतें हैं, गलतियां होती मतलब हराम की सूरतें, तो वो अक्सर बल्कि इन 3 सूरतों में होती हैं। ये जो 3 सूरतें आपके जहन में अगर रहें तो आप जब ये मामला करने जाएं तो आपको खटक जाना चाहिए। बस ये मसला मालूम हो आपको, या हर आलिम ही कोई मसला मालूम हो, ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन ये बुनियाद मालूम अगर है तो फिर आदमी खटकेगा, अपने से ज्यादा इल्म वाले से या उलमा से वो मसला पूछेगा। तो ये तीनों सूरतें बहुत बुनियादी हैं, मबदई और इब्तिदाई हैं, ये हर शख्स को मालूम रहने चाहिए। खवातीन को खास तौर पे, क्योंकि वही ये सब मामला करती हैं, तो उनको ज्यादा मालूम रहना चाहिए। तो जेवरात की खरीदो फरोख्त में जो गलतियां होती हैं वो बेशतर इन्हीं 3 सूरतों पर मबनी होती हैं। अगर ये 3 सूरतें पेश आ जाएं तो कम अज कम एक मुसलमान को किसी मोतबर और मुस्तनद आलिम दीन से मसला जरूर पूछना चाहिए। मिसाल के तौर पे हम यहाँ चंद गलतियों को पेश करते हैं ताकि मौजू मुकम्मल हो जाए। मसलन एक मैं पेश करता हूँ, किसी मर्द या खातून को कोई जेवर पसंद आ जाता है, लेकिन जेवर की कीमत ज्यादा है और उतनी कीमत खरीदने वाले के पास मौजूद नहीं है। ऐसी सूरत में खरीदार जो रकम मौजूद है दुकानदार को दे देता है। अपने पास कुछ पैसा है वो दे दिया, या पैसा है ही नहीं, या पैसा है ही नहीं तो नहीं दिया, और जेवर दुकानदार के पास रहने दिया। उससे कहा कि आप इसे मत बेचिए, बाकी पैसा मैं बाद में आपको दे दूंगा, इतना ले लीजिए, बाकी मैं बाद में दे दूंगा। जब दूंगा या कई किस्तों में दूंगा, कई किस्तों में दे सकता है, या आधा दिया आधा फिर दे सकता, कई सारी सूरत हो सकती है। ये सारी सूरतें बहरहाल उधार ही की हैं। कहा कि जब मैं ये मुकम्मल कर लूंगा, जब पैसा आपको दे दूंगा, तब ये जेवर आप मुझको दे दीजिएगा, मगर ये जेवर किसी को नहीं बेचिएगा। फिर जब वो कीमत मुकम्मल करे
تو زیور قبضے میں لے لے. یہ صورت کہ آپ نے زیور لیا نہیں، آپ نے معاملہ آپ نے کر لیا اور آپ اس کو ادھار پے کر رہے ہیں یا قسط وار میں پے کر رہے ہیں یا دوسرا بعد میں جا کے پے کر رہے ہیں، تو یہ صورت حرام کی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جنس تو الگ الگ ہے، لیکن یدم بے یدن یعنی فوراً نہیں معاملہ ہوا ہے. اب اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ دکاندار سے کہا جائے کہ یہ زیور آپ نہ بیچیے گا. اب ضروری نہیں کہ وہ آپ کی بات مان لے. تو ہم نے ڈاکٹر نسیم صاحب سے کل گفتگو جب کیا تو کہنے لگے کہ معاشرہ ہی اتنا برباد ہے کہ وہ رکیں گے نہیں. جب معاشرہ اتنا برباد ہے رکیں گے نہیں تو علماء پہ تانا کستے ہو کہ علماء حل بتاؤ. ارے علماء شریعت تھوڑی بدل دیں گے بھائی، علماء شریعت نہیں بدلیں گے نا، تو ہم اپنا ماحول چینج کر لیں. جب اپنا ماحول ہم چینج کریں گے تو آسانیاں ہو جائیں گی. ہم نے خود کو چینج نہیں کیا ہے، لوگ 3-4 عالم سے پوچھتے ہیں تاکہ کوئی راہ کہیں سے مل جائے. اب اقوال تو ہیں ہی، ہر مسئلے میں قول ہے. یہ جو میں پیش کر رہا ہوں اس میں بھی جواز کا آپ کو ڈھونڈنے پہ مل ہی جائے گا. میں کہہ رہا تھا کہ یہ کہے کہ یہ زیور آپ نہ لیجئے گا، پیسہ ہو جائے گا تو میں خریدنا چاہتا ہوں، اور دکاندار رکا رہے احسان کے طور پہ، آپ سے خیر خواہی کے طور پہ رکا رہے، اور آپ جب روپیہ ہو جائے تو جا کر کے اس دن کے ریٹ پہ اس کو خرید لیں. تو دکاندار بیچنے سے جو رکا رہے گا یہ رعایت ہوگی اس کی، اور اس طریقے سے آپ ادھار کا معاملہ نہیں کریں گے اور انشاءاللہ معاملہ جائز ہوگا. یہاں ایک بات اور ملحوظ رہے کہ پیسہ ہو جانے پر خریدار پرانی قیمت کا مطالبہ کر سکتا ہے، نہ بیچنے والا مطالبہ کرے گا. بھئی جب آپ پیسہ دے رہے ہیں جس وقت، اسی وقت کی جو قیمت ہوگی اسی پر یہ آپ کا معاملہ ہوگا. ایک آدھ صورت اور بیان کر کے میں بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ ساری صورتیں نہیں ہو سکتی. 3 صورت جو میں نے شروع میں اسی لیے بتا دی ہے مختصر میں، تاکہ آپ کو کھٹکنے کا راستہ دکھا دوں کہ آپ چونکیں یہ 3 صورتوں میں سے کون سی صورت ہے. ایسا تو نہیں کہ گڑبڑ ہے، اتنا آپ کے دماغ میں آ جائے. باقی کے لیے علماء موجود ہیں. پرانا زیور دے کر نیا زیور لینا، یہ بھی ایک صورت ہوتی ہے. ایک تو میں نے وہاں ادھار لینا، آپ کے پاس پیسہ نہیں آپ نے ادھار لیا. ایک ہے کہ آپ کے پاس زیور پرانا ہے اور زیور جو ہے نیا لینا ہے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ خواتین گھر کا پرانا زیور لے کے جاتی ہیں اور سونار سے نیا زیور لیتی ہیں. اب پرانے زیور کا وزن کچھ اور ہوتا ہے اور نئے زیور کا وزن کچھ اور ہوتا ہے، کبھی کبھار برابر بھی ہو سکتا ہے. اب یہ صورت بھی حرام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سونے کا تبادلہ سونے سے اور چاندی کا تبادلہ چاندی سے، جو میں پہلی صورت بتایا تھا، برابر ہونا چاہیے، بالکل نقد ہونا چاہیے. تو مثلاً بے مثلاً یعنی سیم ہو، یدم بے یدن یعنی نقد ہو، ادھار نہ ہو. اب جو شبہہ ہے وہ شبہہ یہ ہے کہ ایسا کون کرے گا کہ جتنا سونا ہم دیں وہ اتنا ہی ہمیں واپس کرے. میرا پرانا زیور 10 گرام کا ہے تو نیا زیور بھی ہم کو 10 گرام کا دے گا، ایسا کون کرے گا؟ ایسا تو کرے گا نہیں. اس کا حل یہ ہے کہ آپ پہلے اپنا پرانا زیور سونار سے بیچ دیجئے. سونار سے آپ پرانا زیور بیچ دیجئے اور بیچ کر کے اس سے روپیہ لے لیجئے. آپ نے اپنا پرانا زیور بیچا، مثلاً 1 لاکھ میں آپ کا زیور بک گیا، 1 لاکھ روپیہ آپ نے لے لیا. اب اس کے بعد دیکھیے دکان میں کون سا زیور آپ کو پسند ہے، جو بھی ڈیزائن کا پسند ہے، اپنا بجٹ دیکھیے، اس بجٹ کے حساب سے آپ زیور پسند کیجئے، بھاؤ تاؤ کیجئے اور خرید لیجئے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی فتویٰ ہے، اور اس سلسلے کی اور روایتیں بھی ہیں دوسری جن سے جو ہے اس مسئلے کی تائید ہوتی ہے. اور مسئلے تو ایسے بہت سارے نکل آئیں گے، تو یہاں ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ جو مسائل کی جتنی صورتیں میں نے درج کی ہیں وہ سارے صفحات آپ کو پڑھے جا سکیں، سنائے جا سکیں. مدعا صرف یہ ہے کہ ایک بیداری پیدا ہو جائے، اویرنیس پیدا ہو جائے تجارت کے مسئلے میں، خرید فروخت کے مسئلے میں، حلال حرام کے مسئلے میں. یار میں یہ کر رہا ہوں، یہ حلال ہے ام من الحرام یا حرام سے، یہ ہے اس کا مقصد. اور دوسری بات، پھر دہرا دوں بات کو، کہ جو ایسا سمجھتے ہیں کہ کوئی کسان آدمی ہے، اس کو کسانی کی مہارت رکھتا ہے اور اردو کتاب پڑھ کر کے آئے جو ہے فتویٰ دے مسائل میں، معاملات میں، اور شریعت سے کچھ الگ ہٹ کر کے کوئی بات ہو سکتی ہے، تو بالکل غلط ہے. مسائل میں اصل چیز شریعت کے اصولوں کا جاننا ہے، قرآن کا جاننا ہے، حدیث کا جاننا ہے. الحمدللہ علماء اتنے بے بصیرت بھی نہیں ہیں کہ وہ معاشرے میں کیا چل رہا ہے، کیسا چل رہا ہے،
اس کو نہ جان سکیں. ہم لوگوں کو آپ زیادہ جانتے ہیں, بہت سارے ہمارے بڑے علماء کو نہیں جانتے ہیں, تو یہ فقہ کا موضوع ہے. اس فقہ کے موضوع میں ہمارے بہت سارے علماء کرام آئے ہیں اور آئیں گے. اس میں سے دو اشخاص جو ہمارے بہت محترم اور اسپیشلسٹ ہیں, ایک ڈاکٹر نوح صاحب اور ایک ڈاکٹر نسیم صاحب. خاص طور پہ ڈاکٹر نسیم صاحب کی اسٹریمز ہوتی ہیں فقہی مسائل پر بھی. ان مسائل میں اگر آپ کو بہتر طریقے سے رجوع کرنا ہے, ہم لوگ بھی بہت سارے مسائل میں ان لوگوں سے رجوع کرتے ہیں, تو ان سے ضرور رجوع کیا جائے, اور اس طریقے سے جو متخصصین ہوں ان مسائل میں ان سے رجوع کریں. اور دونوں حضرات تشریف بھی رکھتے ہیں. انشاءاللہ جب ان کا مقالہ آئے گا تو آپ وہاں بھی بہت توجہ سے انشاءاللہ سنیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب